اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ زندہ باد دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی محفل میں لوگ خود سے نہیں آتے، یہ بلائے جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ٹاپک بھی بڑا نرالا جو مجھے دیا گیا ہے، جس پر مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، کہ اس پوری کائنات کے لیے رب کریم نے جو ہمیں رول ماڈل دیا ہے، وہ ذات دی ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اس ذات کے ذکر خیر کرنا ہے، اس عظیم ذات کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم سب کے دلوں کا چین، ہم سب جن کے امتی ہمارے وہ آقا، اللہ کے آخری نبی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی 100 بار درود پاک پڑھے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ مجھے بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ بہت شارٹ درود پاک بھی ہیں۔ میں ایک درود پاک پڑھتا ہوں، مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مختصر درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈز، میکسیمم 3 سیکنڈز۔ اگر 3 سیکنڈ بھی مان لیں تو 100 درود پاک میں کتنے سیکنڈ لگ گئے؟ 300 سیکنڈ۔ 300 سیکنڈ کا مطلب کیا ہوا؟ 5 منٹس۔ You required only 5 minutes to recite 100 times درود پاک۔ صرف 5 منٹ چاہیے۔ اور اب فضیلت کیا ہے کہ روزانہ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن رب کریم اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ مبارک ہو انہیں جو روز درود پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی
کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار کے بارے میں بات کرنی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان بیان کرنے کا کسی بھی مبلغ کو کہا جائے، کسی واعظ کو کہا جائے، کسی عالم دین کو کہا جائے، تو وہ کبھی کبھی پزلڈ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا بات کروں۔ اللہ نے ایسا کامل و اکمل بنایا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ایسا کمال ہے کہ سچی بات ہے کمال بھی کمال کے درجے کو جب پہنچتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔ ہیں اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، انہوں نے بھی قلم اٹھایا، کئی موقعوں پر نبی پاک کی شان بیان کرنے کی کوشش کی۔ کہیں لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہیں لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لکھتے لکھتے ایسا فیل ہوا کہ اعلیٰ حضرت بھی حیران ہو گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جن کی شان بیان کرنی ہے، نہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہماری اوقات ہے، بس نیت یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کریں، کیونکہ ان کا ذکر اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اور جب ان کا ذکر کریں گے تو اس نیت سے کریں گے کہ ہم سب پر رحمتوں کی بارش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک خوبصورت یوں سمجھیے لائن دی ہے، ایک خوبصورت ڈائریکشن دی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، دنیا کے ہر عظیم انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے عظیم اور الگ بناتی ہے، بڑا بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی میں غیر معمولی حلم یعنی نرمی اور بردباری ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا سخی ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ٹیچر ہوتا ہے، تو کوئی بہت سارے لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ الغرض اخلاق کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جو اس کو لوگوں سے ممتاز اور ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جن میں تمام اچھائیاں اپنی ہائیسٹ ڈگری پر موجود تھیں۔ آپ نہایت شائستہ طبیعت اور پاکیزہ اور عظیم عادتوں کے مالک تھے۔ آپ سراپا شرم و حیا، زندہ دل، عمدہ سیرت اور پاکیزہ ظاہر و باطن رکھنے والے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک صاف تھا۔ آپ اعلیٰ فضائل و مناقب کے حامل، جود و سخا کا منبع، خیر اور بھلائی کا سر چشمہ اور احسان کے اس عظیم مرتبے پر فائز تھے جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے اور روحیں خواہش کرتی ہیں۔ آپ کی اخلاق کی بلندیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی سیرت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور آپ کی ہر بات شریعت ہے۔ آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط اور روشن ہے کہ دنیا بھر میں مختلف رنگوں، نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کی محبت اور اطاعت پر متفق ہیں۔ بادشاہ ہو یا غلام، بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا جناب مالدار، ہر ایک نے آپ سے محبت کی، اور آپ اپنی شفقت و محبت اور اعلیٰ اخلاق سے ان سب کے دلوں کے بادشاہ بن گئے۔ آپ نے ان کی روحوں کو اپنا اسیر بنا لیا، اپنے جود و کرم سے انہیں اپنا غلام بنا لیا، اپنے لطف و کرم سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں نبی پاک کی سیرت تو بیان ہوگی، مگر سیرت کے میں وہ پہلو بیان کرنا چاہوں گا جو ہم سب کی زندگی
زندگی میں کوئی بدلاؤ لا سکیں. ہم یہاں سے جب اٹھ کر گھر جائیں تو چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں, چاہے وہ اسلامی بہنیں ہوں, وہ کچھ ایسے سیرت کے پھول لے کر جائیں جو ہم سب اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیں. میرے آقا سب کے لیے مہربان, نبی پاک سب کے لیے شفیق, مگر اللہ اکبر جو ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے تھے, جو محروم لوگ ہوتے تھے, جو دکھی ہوتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر زیادہ شفقت فرماتے, ان پر آپ زیادہ سبحان اللہ مہربان ہوتے. جنہیں سب چھوڑ دیتے تھے میرے آقا انہیں اپنا لیتے تھے. وہ نعت کا شعر ہے نا کہ تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے. آقا یہ سیکھنا ہے ہم سب نے. ہم کس کو سینے لگاتے ہیں, ہم کس کو دوست بناتے ہیں, ہم کس پر اپنی شفقتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں جو ہمارے لیول کا ہو, ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو سکے, ہمیں جناب اس کی وجہ سے کوئی شہرت, کوئی دولت, کوئی فائدہ ملے. مگر حضور کس پر شفقت فرما رہے ہیں, کس پر زیادہ مہربانی ہے؟ تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے. آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. یتیموں کا حال اس زمانے میں بہت برا ہوتا تھا. لوگ یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے, ان کے ساتھ ظلم کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز تھا, آپ یتیموں سے بے پناہ محبت فرماتے. غزوہ احد میں حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے, دیکھا ایک یتیم بچہ ہے جس کے والد شہید ہو گئے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے پیارے کیوں روتے ہو, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا والد اور عائشہ تمہاری والدہ ہو جائے؟ لک ایٹ دا وے کہ والد چلا گیا نا, گھبراؤ نہیں, اب تم میرے بچے ہو. اور ایسا ہی ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, حضرت بشیر بن اقربہ خود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں, اور یہ سن کر میرے اداس اور غمزدہ دل کو قرار آ گیا. ایک اور واقعہ, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. نبی پاک علیہ السلام جب ان کے گھر گئے, ان کے بچوں کو اپنے پاس بلایا, پیار کیا, سر پر ہاتھ پھیرا, تو نبی پاک کی خود آنکھوں سے حضرت جعفر کی جدائی میں, کیونکہ آپ کزن تھے, نبی پاک بہت پیار کرتے تھے, تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. حضرت جعفر کے جو بیٹے عبداللہ تھے اس وقت بچے تھے, نبی پاک اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے گئے, 3 دن اپنے ساتھ رکھا, کھلایا پلایا, اس کی ٹیک کیئر کی. پہلا پھول. میں نے کہا تھا کہ آج بیان میں ہم اوصاف مصطفیٰ تو سنیں گے, مگر ساتھ اپنے لیے بھی کچھ لے کر جانا ہے. جو آج کے بیان کا پہلا پوائنٹ جو ہم نے لینا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, زمانے میں جو محروم لوگ ہیں ان پر شفقت کریں. اور یتیم کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی اچھی کفالت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے. مگر آج کے دور میں بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں, ورثہ نہیں دیتے. بھائی ہوتے ہیں مگر دیکھتے ہیں بھائی دوسرا چھوٹا ہے, ابھی اس کو معلوم ہی نہیں, بعض اوقات اس کا مال کھا جاتے. رشتہ دار انتقال ہو گیا والد کا, معلوم ہے کہ بچہ یتیم ہے, مگر اس کے ورثے پر قبضہ کر لیتے ہیں. ایسا کبھی نہ کیجئے گا, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بلکہ میں ایک مشورہ دوں گا جن کو بالخصوص اللہ نے نوازا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, اللہ آپ کے بچوں کو اور سلامتی عطا فرمائے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ پلان کریں کہ اگر میرے 3 بچے ہیں تو کم از کم 1-2 یتیم بچے جو ہے نا اس کی کفالت بھی میری ذمہ داری ہو.
ہم نارملی کاروبار میں کیا کرتے ہیں کہ یار ذرا پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بزنس بھی کر لو. کہتے ہیں نا ڈو ناٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. سارے انڈے ایک باسکٹ میں مت رکھو بھائی, پراپرٹی ڈاؤن ہو جائے گی تو گھر کیسے چلے گا. لوگ 4 5 6 جگہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہر طرف سے پروفٹ آتا رہے. میں آج اجتماع میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. انشاءاللہ نمازی ہوں گے, آپ روزے رکھتے ہوں گے, آپ نے ماشاءاللہ عمرہ یا حج بھی کیا ہوگا, آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, 4 5 6 جگہ سے نیکی آ رہی ہے نا, یہ والی نیکی بھی اپنے باسکٹ میں شامل کر لیں کہ میں کسی یتیم کی کفالت ضرور کروں گا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے. تو تلاش کریں اپنے قریب رشتہ داروں میں, اپنے غریب ملازمین میں تلاش کریں. اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس بچے کی کفالت لے لیں. یہ نبی پاک کا انداز بھی ہے, یہ سنت بھی ہے, اور آپ کی سیرت سے سیکھنے والا عمل بھی ہے. سبحان اللہ, میرے آقا کی شفقت کا انداز یہ تھا. میں نے کہا نا کہ آپ سب پر مہربان, مگر مہربانی میں ٹاپ پریورٹی کس کو ہوتی تھی؟ جو زیادہ دکھی ہے, جو زیادہ پریشان ہے, جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ بھی کبھی ایسا کر کے دیکھو. اب ذرا غور کریں, صبح ہو گئی, اب صبح سے آج رات ہو گئی ہے نا, آج صبح سے رات تک ہم کس کس سے ملیں؟ آپ بھی چیک کریں, میں بھی چیک کرتا ہوں. اپنے گھر والوں سے ملے ہوں گے, اپنے دوستوں سے ملے ہوں گے, کچھ کاروباری لوگوں سے ملے ہوں گے. وہ سارے لوگ کیسے تھے یار؟ وہ سارے تو میرے قریب کے لوگ تھے, میرے لیول کے لوگ تھے, میرے جاننے والے تھے. اس پورے دن میں کسی ایسے سے ملاقات ہوئی جس سے کوئی نہیں ملتا؟ اس پورے دن میں کسی ایسے کو مسکرا کر دیکھا جس کے سامنے کوئی نہیں مسکراتا؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ وہ نیکی ہے, یہ وہ وصف ہے جو آپ کو لوگوں کے لیے ہر دل عزیز بنا دے گا. تلاش کریں ایسے لوگوں کو. کچھ معذور ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, کچھ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں ملاتا. مسجد کے اندر بھی جاتے کوئی نہیں ملتا. آپ کسی ایسے بندے کو ایک بار سینے سے لگا کر دیکھ لیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. مگر آپ کے لیے جب اس کے دل سے دعا نکلے گی نا, آپ کو نہیں معلوم آپ کے کتنے دکھ دور ہو جائیں گے. تو یہ جب بھی چلتے پھرتے آتے جاتے کوئی ایسے لوگ نظر آئے نا, رک جائیں, ملیں ان سے, مسکرائیں, پیار دیں, ہو سکے تو کچھ ہیلپ کر دیں. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اب چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. جتنی عظیم ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں پر تھی, اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری کبھی کسی پر نہیں ڈالی گئی, نہ قیامت تک کسی پر ڈالی جائے گی. عام طور پر بڑی ذمہ داریاں انسان کو سخت مزاج بنا دیتی ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا, آپ نہایت نرم مزاج, شفیق اور رحمت والے تھے. آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے, لیکن آپ کے مزاح میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر, کتنا سافٹ ماحول تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نبی پاک سے جس کو جو بات کرنی ہوتی وہ بات کر لیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج نہیں تھے. ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن سے بات کرنے میں بیوی کو ڈر لگتا ہے, جن سے بات کرنے میں ملازم کو ڈر لگتا ہے. ایسا والد ہوتا ہے جس سے بچے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کونین کے والی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مگر بچوں سے لے کر بوڑھے تک, گاؤں والوں سے لے کر محلے والے تک, پیارے آقا سے جو سوال کرنا ہوتا, جو بات کرنی ہوتی, ایوری بڈی ہیو ایکسیس ٹو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں غور کروں کہ میں ایکسیسیبل ہوں, لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اگر ایسا ہے تو اپنے مزاج کو نرم کیجئے, اپنی چہرے پر مسکراہٹ لائیے. مزاح کا ماحول کیسا تھا دیکھیں. آج کل ہم لوگ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں, مگر ہماری ہنسی مذاق بعض اوقات دل آزاری پر مبنی ہوتی ہے, کبھی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. مذاق میں کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ مذاق حرام ہے, یہ دل آزاری والا جائز نہیں. سنو میرے آقا نے کیسے مسکراہٹیں بکھیری, کیسا پیارا انوائرمنٹ تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کرتا ہے حضور مجھے سواری کا جانور دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ کہتا ہے حضور اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا, اس پہ کیسے سواری کروں گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. لک ایٹ بیوٹیفل وے ٹو ٹاک. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ اس وقت جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہوں گے, سب کے چہروں پہ کیسی مسکراہٹ آ گئی ہوگی. ایک بڑھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی, کہتی حضور دعا کر دیں میں جنت میں جاؤں. ٹھیک ہے, بوڑھی خاتون تھی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں تو کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. وہ بوڑھی جو ہے وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی.
تو نبی پاک نے بلایا اور فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا نا، چاہے وہ بوڑھا ہو، جنت میں جب جائے گا تو سب جوان بن کر جائیں گے، جنت میں سب کی ایج 30 ایئرس کی ہو جائے گی، روایتوں میں معلوم ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ سوچے کتنی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہوگا۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی بات کرنی بھی ہے جو ماحول کو سافٹ کر دے، تو اس میں دل آزاری نہیں، اس میں جھوٹ نہیں، بلکہ چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، تو یہ نبی پاک کی خوبصورت محفل کا انداز ہوتا تھا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہمارے آفس میں، ہمارے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو ٹینس والا ماحول ہوتا ہے، یا ہمارے جانے سے جو ریلیکس ہو جاتے ہیں؟ اللہ کرے کہ اس طرح ہم سمجھ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ اپنی ضروریات پر خود کو چاہیے ہوتا تھا، مگر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، پریورٹی دیتے تھے۔ اسی کو ایثار کہا جاتا ہے۔ کبھی کسی سائل کو منع نہیں فرما، جو آتا نبی پاک اسے عطا فرماتے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے، ایک مرتبہ ایک عورت ایک چادر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، یہ آپ کے پہننے کے لیے لائی، اسپیشل آپ کے لیے بنائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی، آپ نے وہ چادر فوراً پہن لی۔ اچھا، اب نبی پاک نے وہ چادر تہبند کے طور پر باندھی تھی، تو اتنے میں ایک صحابی رسول آئے اور کہتے ہیں، حضور کیا پیاری چادر ہے، حضور مجھے عطا فرما دیں۔ نبی پاک تھوڑی دیر محفل میں تشریف فرما رہے، پھر واپس کمرے میں گئے، اور جب دوبارہ آئے تو وہ چادر تہہ کر کے اس صحابی رسول کو نبی پاک نے عطا فرما دی۔ تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ حضور کو چادر اچھی بھی لگ رہی تھی، عورت نے بڑی محبت سے بنائی تھی، حضور کو تحفہ پیش کیا، آپ نے سوال کر لیا، آپ کو پتا تو حضور منع نہیں کرتے۔ تو کہا اللہ کی قسم، میں نے بھی اسی لیے مانگی تھی کہ چادر کفن کے طور پر اس چادر کو تبرک کے طور پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ مگر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ شفقت فرمانے والے، پریورٹی دینے والے، دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دینے والے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ مسلمان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے، میرا کام سیدھا ہو جائے، باقی کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ مسلمان یہ نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ سمجھیں، آپ کی زندگی گزارنے کا سارا فارمولہ موجود ہے۔ میں اب آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، میرے ساتھ کوئی ظلم کرے، مجھے ذلیل کرے، میری غلطی پر معاف نہ کرے، مجھے سودا بیچے تو دھوکے سے بیچے، مجھ سے کاروبار کرے تو جھوٹ بولے؟ ہے آپ میں سے کوئی جو چاہتا ہے؟ جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے برے کام میرے ساتھ نہ ہوں، تو پھر آپ بھی تو کسی کے ساتھ نہ کریں نا۔ کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور اس لیے بھی عظیم ہیں، آپ ایسے قریب ہیں کہ آپ کا مشن نہایت اعلیٰ اور آپ کا نام عظیم تھا۔ آپ نے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیرے سے نکالا، جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے علم کا نور عام کیا، شیطانیت کا ازالہ کیا، نفرتوں کا کلا کما کیا، باطل کو مٹایا اور حق کو مضبوط کیا۔ جو سخاوت کا طالب ہوا اس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی، جس نے فلاح و کامیابی کو پسند کیا اس نے آپ علیہ السلام کی اقتداء کی، جس نے نجات کا شوق رکھا وہ آپ کی راہ پر چلا۔ آپ کی نماز سب سے خالص، آپ کا روزہ سب سے برتر و افضل، آپ کا حج سب سے کامل، آپ کا صدقہ سب سے بڑھ کر پاک اور صاف، آپ کا ذکر الہی سب سے عظیم ذکر ہے۔ جو آپ علیہ السلام کے سفینہ مبارک میں سوار ہوا وہ جنت پا گیا، جو آپ کے در دولت میں داخل ہوا اسے امن و امان مل گیا، جس نے آپ کی رسالت کی رسی کو تھام لیا وہ سلامت رہا، جس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا اور گمراہی سے بچا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کے شروع میں میں نے کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں نبی پاک والد کے طور پر کیسے تھے، بحیثیت والد کیسے تھے۔ آج بہت بڑی تعداد میں یہاں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو والد ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک بحیثیت والد کیسے تھے، اور اولاد اور والد کا جو رشتہ ہے نا، اللہ اکبر، دنیا میں ایسا بے لوث رشتہ کوئی اور نہیں ملتا۔ رشتے تو بہت ہے دنیا میں، مگر ان تمام رشتوں میں ایک رشتہ ایسا ہے جس کی عظمت، جس کی گہرائی، جس کی شفقت اور جس کی بے لوث قربانی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، اور وہ ایک رشتہ ہے باپ کا، والد کا اپنی اولاد سے رشتہ۔ اور سبحان اللہ، کہتے ہیں نا دنیا میں ایک ہی شخص ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، وہ والد ہی ہوتا ہے۔ اور کون چاہتا ہے مجھ سے آگے آپ بڑھ جائیں؟
والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے، عزت میں آگے بڑھے، دولت میں آگے بڑھے، شہرت میں آگے بڑھے۔ ارے وہ کاندھے پر اس لیے بٹھاتا ہے کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے میرا بیٹا اور اونچا ہو جائے، اس کی نظر اور دور تک جائے۔ والد کو سایہ دار درخت کہا جاتا ہے، کیوں کہ درخت کے نیچے جب میں اور آپ کھڑے رہتے ہیں تو اوپر والے پتے دھوپ کو سہتے ہیں، اوپر والے پتے گرد اور مٹی کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، نیچے کھڑے ہونے والے کو سایہ دیتے ہیں۔ ساری زندگی والد یہ کام کرتا ہے، مگر جب یہ والد اللہ اکبر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہوں تو اب یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں، رحمت، عزت اور کردار سازی کی وہ مثال بن جاتا ہے جو رہتی دنیا کے والدین کے لیے روشن چراغ ہے۔ ایک وہ دور تو ذرا یاد کریں، میرے آقا کا دور کیا ہے، جب عرب کے صحراؤں میں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو صفے ماتم بچ جاتی تھی، والد کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، سارا دن منہ چھپائے گھومتا تھا، سوچتا تھا کہ اس کو بچی کو باقی رکھنا ہے یا زندہ دفن کر دینا ہے۔ جی ہاں، بچی کے پیدا ہونے پر اس طرح ماتم ہوتا تھا، اس طرح تکلیف ہوتی تھی جیسے اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی سزا مل گئی ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو جناب تحفے اور دعوتیں ہو رہی ہیں، اور بیٹی پیدا ہونے کو ذلت تصور کیا جاتا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس دور کا حال کیسا تھا؟ اللہ اکبر، قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں فرماتا ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبائے گا؟ میرے آقا اس دور میں آئے ہیں، قرآن کہتا ہے خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ایسے دور میں نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیٹیوں کو عزت دی، ان کی ولادت پر خوشی منائی، ان سے پیار، محبت اور لطف و کرم سے پیش آئے۔ ہمارے پیارے آقا نے تو بیٹیوں والوں کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اچھی خدمت کرے، اچھی تربیت کرے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آقا فرماتے 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، آقا فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے جب اولاد ہونا تو بینگ اے فادر سب سے پہلا اچھا کام یہ کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں۔ آج کل نام کے معاملے میں بھی عجیب ریس لگی ہوئی ہے، نام رکھنا ہے اور یونیک رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جو پورے محلے میں کسی کا نہ ہو، بلکہ اس کا معنی بھی کوئی نہ بنتا ہو، بلکہ معنی غلط بھی بنتا ہوتا تو بھی فکر نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کے بندوں ایسا نام کیوں رکھنا ہے؟ نام وہ رکھیں جو اللہ والوں کے نام پر ہو، ان کی نسبت ملے، ان کی برکتیں ملے، صحابہ کے نام، اہل بیت کے نام۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کے پیارے نام رکھیں، اور سبحان اللہ پھر اولاد کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا یہ والدین کا کام ہے۔ نبی پاک نے بحیثیت والد کیا پیارے رشتے تلاش کیے۔ آپ کے تمام بیٹے جو تھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اپنے بچپن کے عالم میں ہی دنیا سے چلے گئے، مگر بیٹیاں جو بڑی ہوئیں نبی پاک نے رشتے کہاں کیے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی شادی نبی پاک نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی، اور سبحان اللہ میرے آقا ان کی تعریف میں فرماتے اس نے جو مجھ سے بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا پورا کیا، وہ ایسے سبحان اللہ اچھے انسان تھے۔ اور اس کے بعد نبی پاک نے سبحان اللہ حضرت رقیہ کا جہاں تک تعلق ہے ان کی شادی کس سے کی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت رقیہ کا جب وصال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کی شادی پھر نبی پاک نے حضرت عثمان سے کی، اور فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ان کا انتقال ہوتا تو اپنی ساری بیٹیاں عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔ کیا شاندار ہستی ڈھونڈی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور سبحان اللہ جب بات آتی ہے بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تو نبی پاک نے ان کا رشتہ کس سے کیا؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ اب مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا ہم بیان بھی کرتے رہیں گے، اپنے لیے سیکھنے کے مدنی پھول بھی لے کر جاتے رہیں گے۔ سیکھنے کو یہ مل رہا ہے، ہم بھی تو اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مال کتنا ہے، خاندان کیسا ہے، لڑکے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہیز کتنا ملے گا، اچھا لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، 3-4 چیزیں دیکھنی ہیں بس۔ اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے، دکھتا کیسا ہے، پیسہ کتنا ہے، کماتا کیا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی بڑی برائی تو نہیں،
اچھا ہمارے نزدیک بھی بڑی برائی ہم نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے. شرابی تو نہیں, جواری تو نہیں, نشہ تو نہیں کرتا, یہ 3-4 چیزیں ہیں. یقیناً شراب پینا حرام, مگر آپ کو پتا ہے نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا حرام ہے. آج تک کسی نے سوچا کہ ہم نے نمازی لڑکے سے شادی کرنی ہے یا با پردہ عورت سے, لڑکی سے ہمارے بچے کی شادی کرنی ہے؟ ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر چیز میں آپ کو بتاؤں جو چیک ہی نہیں ہوتی ہے, وہ ہے ایمان, وہ ہے عقیدہ. آپ اپنے بیٹے کی شادی اگر کہیں کر رہے ہیں تو وہ لڑکی آنے والے دنوں میں آپ کی آنے والی اولاد کی ماں بننے والی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا ایمان کیا ہے, اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم خاتون ہیں, اللہ اکبر, کہ جو اپنے بچے کو جھولا دیتی تھی تو قرآن سنایا کرتی تھی. حسنین کریمین کو اللہ اکبر کس شاندار انداز سے انہوں نے تربیت کی. مگر آج کیا ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ پلیز, میں ماں باپ سے بات کر رہا ہوں. بینگ اے پیرنٹس, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈے جو آنے والی نسلوں کی بہترین ماں بنے. بلکہ میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کی شادی ہونے والی ہے, اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں ڈھونڈو, کیونکہ ماں بچوں کی پہلی درسگاہ ہے. ماں با پردہ ہے, با حیا ہے, ایمان والی ہے, پھر دیکھیں بچوں میں بھی نیکی جاری رہے گی. بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی بچی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہیں تو آپ نے تو اپنی بچی کو دین سکھایا, پردہ سکھایا, اللہ رسول کی محبت, صحابہ اہل بیت کی محبت دکھائی, اور اب اس گھرانے میں بچے کے ساتھ شادی کر دی کہ جہاں پردہ ہی نہیں ہے, جہاں بے حیائی ہے. اچھا جہاں پر اولیاء کرام کے بارے میں الٹی باتیں ہو رہی ہیں, صحابہ کے بارے میں غلط باتیں ہو رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہی نہیں. آپ نے تو یہ دیکھا کماتا کتنا ہے. اچھا پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کماتا کتنا, یہ کوسچن مارک ہے, کہاں سے کماتا ہے. یہ سوچا اگر حرام کما رہا ہے تو آپ کی بیٹی کو حرام کھلائے گا نا, آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا. اور معاذ اللہ اگر سود کا کام کرتا ہے تو پھر یہ تو اللہ سے جنگ ہے. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ مالدار ہے کہ نہیں, یہ تو سوچو مال آ کدھر سے رہا ہے. پلیز وی ہیو ٹو چیک آور پریورٹیز. کیا شاندار رشتے نبی پاک نے اپنی بچیوں کے کیے, ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. ایک بات آج یاد رکھ لو, اور میں ان نوجوانوں سے, میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی, اللہ کرے آپ کے جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے اور نیک خاندانوں میں رشتے ہوں. ایک پریورٹی یاد رکھنا, رشتہ اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. یاد رکھنا جو رب کو راضی رکھے گا نا, اللہ اس کی آنے والی زندگی میں اسے راضی کر دے گا. اور آپ نے رشتہ وہاں کیا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے, رزلٹ کے لیے پھر آپ تیار رہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فادر ہونے کی حیثیت سے, والد ہونے کی حیثیت سے کیا شاندار انداز پیش کیا. کاش یہ بات ہم سمجھ سکیں. اور اللہ اکبر, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیسا تھا. ایک جگہ فرماتے ہیں بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اسے دیتی ہے. اللہ اکبر, بی بی فاطمہ جب نبی پاک کے پاس آتی نا تو حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے, ان کے ہاتھوں پر بعض اوقات بوسہ دیتے, اپنی جگہ بٹھاتے, اور نبی پاک علیہ السلام بی بی فاطمہ کے پاس جب جاتے وہ ادب سے کھڑی ہو جاتی اور حضور کے ہاتھوں کا بوسہ دے کر اپنے پاس بٹھاتی. یعنی رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے, اولاد کو عزت کیسے دینی ہے. بعض اوقات والدین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی, ہماری اولاد جو ہے ہماری رسپیکٹ نہیں کرتی. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ بھی ان سے محبت سے پیش آتے ہیں کہ نہیں. بعض والدین اتنے سخت ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے اس قدر شدت کرتے ہیں. میں نہیں کہتا اولاد کو ڈس رسپیکٹ کی اجازت ہے, والدین جتنی سختی کریں اولاد کو ادب کا ہی درس ہے. مگر آج کے دور میں والدین کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پیار دینا ہے, شفقت دینی ہے. بچے بڑے ہو جائیں تو مشورے میں شامل کریں, فیملی کے معاملات میں, کاروبار کے معاملات میں انہیں انوالو کریں تاکہ انہیں اونرشپ فیل ہو. سبحان اللہ, میرے آقا اپنی ازواج سے, اپنی مبارک ازواج سے مشورے کیا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ کیسے تھے بحیثیت شوہر. اب اگر بات کروں میں, اللہ اکبر, حضور خود فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور سن لو, میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. گھر کا کام کاج کرتے, گھر والوں کے ساتھ مزاح فرماتے, خوشگوار ماحول ہوتا ہے, گھر والوں کو یہ فیل نہ ہوتا کہ اتنا عظیم لیڈر, ساری دنیا کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پر ہے,
گھر آنے کے بعد وہ افسرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی کا ذرا بزی لائف ہو, بڑا کاروبار ہو, وہ گھر آ کے کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں, اتنی بڑی فیکٹری چلا رہا ہوں, اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ ایجنسی چلا رہا ہوں, اتنے کاروبار دیکھ رہا ہوں, اب گھر میں آ کے گھر کے کام بھی کروں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر کتنی ذمہ داری تھی بتائیے نا. کہیں جنگیں ہو رہی ہیں, کہیں مشورے ہو رہے ہیں, کہیں تربیت صحابہ کی کرنی ہے, بہت سارے مسائل ہیں, مگر حضور جب گھر آتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں, بچوں کو کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں. حسنین کریمین کے واقعات سنے ہیں نا. تو گھر کے اندر انسان فیملی ممبر بن کر رہے, اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پروف کیا. ازواج مطہرات کو گھر بنا کر دیے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری کہ اپنی زوجہ کے لیے رہنے کا انتظام کرے. اور سبحان اللہ, سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی ازواج سے محبت کیسے کرتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے پانی پیتی تھی نا, حضور کو دیتی, حضور بھی ایگزیکٹلی اسی جگہ سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی میں گوشت, ہڈی لگا ہوا گوشت میں جب نوچ کے کھاتی تھی حضور کو پیش کرتی, حضور ایگزیکٹلی اسی جگہ سے وہ گوشت تناول فرمایا کرتے. محبت والی بات, پیار والی بات, سافٹنس والی بات. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے. اور ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ کیا کس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو. بی بی عائشہ فرماتی ہے کیوں نہیں, خدا کی قسم میں راضی ہوں. آپ نے فرمایا تو تم دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو. اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار, اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار, اپنے فیملی کے کام آنے والا انداز. یہ نبی پاک بحیثیت شوہر اور فیملی ممبر تھے. بہت سارے اسپیکٹ میرے پاس ہیں, اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. مگر اب میں زندگی کے, آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک آخری پہلو جو مجھے آج کے بیان میں بیان کرنا ہے, ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں, مگر میں کوشش کروں گا کہ وہ پہلو ضرور بیان کروں جو آج کے دور میں ہم سب کے لیے بہت زبردست, جس کی ایگزامپل ہے, اور ہم سب کو اس میں سے سمجھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت فاتح, کانکرر, فاتح. جب بھی ہم نام سنتے ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں, تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ تلواریں, لشکر, خون, میدان جنگ, یہی سب نا. ہم میں سے اکثر نے تاریخ میں ایسے ہی فاتحین کے نام تو پڑھے ہیں, واقعے سنے ہیں, جن کے نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چنگیز خان جس نے بغداد کو راکھ کر دیا, ہلاکو خان جس نے دریائے دجلہ کو لوگوں کے خون سے سرخ کر دیا. اس طرح اور بھی کئی نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. فاتح تھے, مگر وہ کیسے فاتح؟ جہاں گئے تباہی پھیلائی, جو شہر فتح کیا اسے ویران کرائے, جن قوموں کو جیتا انہیں غلامی اور ذلت کی زنجیروں میں جکڑ دیا, اور جب وہ چلے گئے تو ان کا نام بھی جلدی بھلا دیا گیا, ان کے اثرات مٹ گئے, ان کی یادیں صرف خوف کی صورت میں باقی رہ گئیں. اب ذرا سوچئے, رکیے, ہاں رکیے, کیا کوئی ایسا فاتح بھی گزرا ہے؟ ذرا سوچتے ہیں, جس نے فتح کے بعد تلوار نہ اٹھائی, جس نے جیت کر بھی معاف کیا, جس کی فتح نے خون نہیں بہایا بلکہ آنسو پہنچے, جس کی فوج نے شہر فتح کیا لیکن ایک گھر بھی نہ لوٹا. ناظرین, اگر ایسے فاتحین کو آپ ڈھونڈنے نکلے تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام آئے گا کوئی اور نہیں, ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے. آئیے فتح مکہ پر چلتے ہیں. فتح مکہ یہ تاریخ انسانیت کا اہم ترین واقعہ ہے. فتح مکہ وہ مکہ جس کے باشندوں نے نبی پاک کو 13 سال تک تکلیفیں دیں, جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہا گیا, جادوگر کہا گیا, جھوٹا کہا گیا, جہاں آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا گیا, جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے گئے, جہاں سے آپ رات کے اندھیرے میں تشریف لے گئے. آج اسی مکہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کانکرر, فاتح بن کر واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر, 10,000 کا لشکر ہے, طاقت ہے, اختیار ہے, اتھارٹی ہے. اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا تھا؟ تاریخ نے اس لمحے کو محفوظ کر دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنا سر مبارک عاجزی سے اتنا جھکایا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی ہے وہ اونٹ سے لگ رہی ہے, اونٹ کی گردن کو چھو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر اللہ کی تسبیح جاری ہے. فخر نہیں ہے. معاذ اللہ, آج کا کوئی فاتح ہو تو غرور ہو, جاہو جلال ہو, تکبر ہو,
اور نبی پاک عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر اللہ کا نام لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے رحمت، عفو، درگزر اور اعلیٰ اخلاق کا جو بے مثال مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے جنگ بھڑکانے کی کوشش نہیں کی، کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، بلکہ سب لوگوں کے لیے سلامتی اور امان کے دروازے کھول دیے، سوائے چند بڑے مجرمین کے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی نبی پاک نے امیزنگ اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کے لیے امان ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا۔ بیت اللہ کے اندر 360 جھوٹے خدا موجود تھے۔ نبی پاک نے اپنی چھڑی سے ایک ایک ان کو گرانا شروع کیا، اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اور وہ جھوٹے خدا جو تھے وہ منہ کے بل گرتے جا رہے تھے۔ اب نبی پاک نے نماز ادا کی اور بیت اللہ کے دروازے کو کھول دیا۔ ذرا سوچو نا مسلمانوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام یہاں سے کس تکلیف میں گئے، اور اس سے پہلے کتنا ستایا گیا۔ نماز پڑھنے پر مارتے تھے، اذان دینے پر مارتے تھے، کعبے کا طواف کرنے پر مارتے تھے۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا، ہمیں اذان دینے سے کوئی نہیں روک رہا، ہم ہیں جو مسجدوں میں کم جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا نماز پہ مار پڑتی تھی، اب سنیے کیا ہوا۔ ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور دل کے کانوں سے ذرا اب میں جو الفاظ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ سنیے گا، یہ آج کے بیان کا لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ میسج ہے۔ اب سامنے مسجد حرام قریش کی صفوں سے بھری ہوئی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر خطبہ دیا، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تمام باطل رسومات کو اپنے مبارک قدموں تلے رون دیا۔ اور اب نبی پاک نے کیا فرمایا، ایک خدا کے سوا اور کوئی معبود سچا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچ کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور کافروں کے گروہوں کو سنگل ہینڈڈلی تنہا شکست دی۔ خطبے کے بعد نبی پاک اب متوجہ ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا تھا، جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا تھا، جنہوں نے شاعر کہا تھا۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ پر نماز کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر گندگی ڈالی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پیارے آقا کے صحابہ کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک شاب ابی طالب میں بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر کے ان کی مبارک جسم اقدس کا مسلح کیا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو تپتی گرم ریت پر لٹایا تھا۔ میرے آقا رات کی تاریکی میں مجبوراً مکہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ سارے لوگ موجود تھے۔ نبی پاک کے ساتھ جو قریش کے لوگوں نے سلوک کیا تھا نا، سب ان کے پیش نظر تھا۔ وہ خوف زدہ تھے، لرز رہے تھے کہ اب کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا سوال کیا، اے گروہ قریش، تم کیا گمان کرتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں، آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سچ بتاؤ، اگر آج اس موقع پر کوئی اور فاتح ہوتا تو شاید کہتا آج تمہیں اچھا سلوک یاد آ رہا ہے، جو تم نے میرا ساتھ کیا اس وقت تمہارا اچھا سلوک کیا تھا؟ یاد ہے جب تم نے میرے ساتھیوں کو گرم لیٹ پر لٹایا تھا؟ آج وہی ریت تمہارے لیے تیار ہے۔ یاد ہے جب تم نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ آج ہر خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ یاد ہے جب تم نے ہمیں 3 سال تک بھوکا پیاسا ایک گھاٹی میں رکھا تھا؟ آج تمہاری باری ہے، آج تمہارے حساب کا دن ہے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی اور ہوتا تو شاید ان سب کا ایک ایک کر کے حساب لیتا، جو تاریخ اسے انصاف بھی کہتی، مگر یہ وہ لمحہ ہے، اس لمحے کا تاریخ میں اور کوئی لمحہ ثانی نہیں ہے۔ 10,000 کا لشکر ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، اتھارٹی ہے، مگر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ وہ عظیم اعلان، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سارے آزاد ہو، سب کو معاف فرما دیا۔ ناظرین بس یہی تو الفاظ تھے، نہ لمبی تقریر تھی، نہ طویل فہرست تھی، نہ شرائط تھے، نہ معاہدے تھے، بس ایک جملہ، معافی کا جملہ۔ اس جملے نے کمال کیا کیا؟ اس جملے نے وہ کام کر دیا
جو لاکھوں تلواریں نہیں کر سکتی، جن دلوں میں سالوں سے نفرت تھی وہ ایک جملے سے پگھل گئے، جن آنکھوں میں خوف تھا وہ آنکھیں اس ایک جملے سے آنسوؤں سے بھر گئیں، جو لوگ دشمن بن کر آئے تھے وہ اس ایک جملے کے بعد عاشق بن کر لوٹے، جن ہاتھوں نے کبھی آپ پر پتھر پھینکے تھے وہی ہاتھ اب بیعت کے لیے آگے بڑھنے لگے، جن زبانوں نے کبھی گستاخیاں کی تھیں وہی زبانیں لا الہ الا اللہ پکار رہی ہیں، وہ قریش جو صبح تک دشمن تھے شام تک مسلمان ہو گئے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، اب عرب کے قبیلے در قبیلے مسلمان ہونے لگے، وفود کے وفود مدینے کا رخ کرنے لگے۔ یہ تھی اصل فتح، تلوار کی فتح نہیں، محبت کی فتح، خوف کی فتح نہیں، معافی کی فتح، انتقام کی فتح نہیں، رحمت کی فتح۔ بتاؤ نا، ہلاکو خان کو یاد کیا جاتا ہے نفرت کے ساتھ، مگر سبحان اللہ میرے آقا کو آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن نبی پاک کو دنیا کے ہر کونے میں، ہر زبان میں، ہر اذان میں، ہر نماز کے درود میں، ماؤں کی لوریوں میں، بچوں کی تعلیم میں، ہر جگہ ہر وقت محبت سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک نے دلوں کو فتح کیا تھا۔ دس از دا میسج فار آل آف یو، دل فتح کرنا جیتے ہیں، دشمنیاں چھوڑ دیں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نے دشمنیاں پالی ہیں، میں فلاں سے بات نہیں کرتا، میں فلاں سے بزنس نہیں کرتا، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، ہمارا ان سے رشتہ کوئی نہیں ہے، قبیلوں میں دشمنیاں ہیں، خاندانوں میں دشمنیاں ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو اسلام سے پہلے کی باتیں تھیں، مگر ہم مسلمان ہو کر دشمنی رکھے، معاف نہ کریں، درگزر نہ کریں۔ کوئی ہے ایسا اس ہال میں جس پر، اس پر یا اس کی فیملی پر اتنا ظلم ہوا ہو جتنا نبی پاک اور صحابہ پر ہوا تھا؟ ہے کوئی کہ ہمارے کسی رشتہ دار کو شہید کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے ہوں؟ کیا کر دیا ہمارے رشتہ داروں نے، کیا کر دیا ہمارے مسلمان بھائیوں نے؟ ارے ہو گئی غلطی، تھوڑی سی زندگی ہے، محبت کے ساتھ جینا ہے، نفرت کے ساتھ نہیں۔ تو آج کے اجتماع سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کو معاف کرنے والے، نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے والے ہیں، تو میری ذات بھی نفرت نہیں محبت پھیلائے گی۔ میں حضور کا امتی ہوں نا۔ شعر تو سب کو یاد ہوگا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ کبھی ہوا زندگی میں ایسا گالی سن کر ہم نے دعا دی ہو؟ ہم تو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میرے کو گالی دیا، بتاتا ہوں مجھے کتنی گالیاں یاد ہیں۔ نہیں پیارے اسلامی بھائی، یہ آج سیکھ کر جائیں۔ اگر واقعی حضور علیہ السلام سے، ان کی سیرت سے کچھ لے کر جانا ہے۔ یہ عورتوں میں زیادہ پرابلم ہے کہ فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا، فلاں کو معاف نہیں کرنا، دعوت میں نہیں بلایا تھا، بلایا تو اچھا کھانا نہیں کھلایا، پراپر طریقے سے رسپیکٹ نہیں دی، اچھا تحفہ نہیں دیا، اپنے بچے کی شادی میں بھول گئے۔ ارے چھوڑ دو ایسی باتیں، ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلق کی کرے، یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں صرف 3-4 زندگی کے گوشے نبی پاک کے بیان کر سکا۔ واللہ ایسی کمال ہستی ہے میرے آقا کہ بیان کرتے چلے جائیں۔ ہر ایسپیکٹ آف دا لائف، زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ واقعی اگر زندگی اچھی گزارنی ہے تو میرے آقا کی سیرت کو پڑھیں۔ مشورہ دوں گا، اپنے گھر میں سیرت مصطفیٰ کتاب لیجئے، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور سب مل کر دیکھیں کہ میرے آقا کی مبارک حیات کیسی تھی۔ ہر شخص کو تاجر ہو، میں تو تاجر بحیثیت تاجر بھی لایا تھا اپنے لیے کافی ساری چیزیں لے کر، لیکن اب وقت کافی ہو گیا۔ تو بہرحال اگر کوئی تاجر ہے، کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، کوئی لا میکر بننا چاہتا ہے، کوئی قانون ساز ادارہ کھولنا چاہتا ہے، کوئی انصاف کا ماحول بنانا چاہتا ہے، واللہ میرے آقا سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ آپ پڑھیں تو صحیح نبی پاک کی سیرت کو، ہر جہت نرالی ہے، ہر کمال نرالا ہے، ہر وصف نرالا ہے۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے آقا ایسے با کمال ہیں کہ جن کے بارے میں نقص تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہ سخن لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پر اپنی گفتگو کو اب ختم کرنے جا رہا ہوں کہ جتنا بھی بیان کر لیں، آخر میں یہی جملہ زبان پر آتا ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا
آقا کہوں تجھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا، اللہ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں عرض کر سکا کہ سافٹ ہو جائیں، آسان ہو جائیں، نرم ہو جائیں، اچھے والد ہو جائیں، اچھے شوہر ہو جائیں۔ اگر میری بہنیں سن رہی ہیں وہ اچھی ازواج بنیں، اچھی بیٹیاں بنیں، اور اللہ اکبر ہم محبت اور پیار سے رہیں اور معاف کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں۔